میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت بھی فرمائی، ان کے ساتھ پیار فرمایا، ان کے اوصاف اور کمالات کو بیان فرمایا ہے۔ سنیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ایک حسین خواب کا تذکرہ کیا، اور اس خواب کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بھی واضح ہوتی ہے، حضور کی خلافت بھی واضح ہوتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر کون سا خلیفہ ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد جناب فاروق اعظم، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے عرش کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، عرش کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا ہوا ہے، اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے اوپر جناب فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور پھر جناب فاروق اعظم کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ پھر ہمیں خون دکھایا گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یا غیب کی طرف سے آواز آئی کہ یہ خون عثمان ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ اب ذرا غور کریں، اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے مقام اور شان کو واضح کیا گیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس زمین کے اوپر بیٹھ کر بھی عرش کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور اس زمین کے اوپر بیٹھ کر عرش تک اپنا ہاتھ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو مقام اس حدیث مبارکہ کے اندر واضح ہوتا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واضح ہوتا ہے۔ حضور نے اس بات کو واضح کرنا تھا کہ اے میرے امتیوں، یہ جان لو، یہ سمجھ لو، میرے بعد جو میرا خلیفہ بنے گا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح کسی شخص نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آ کے یہ سوال کیا کہ ما کانا منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ آپ کی بارگاہ میں آپ کو کیا مقام حاصل تھا؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مختصر اور بڑا خوبصورت جواب عنایت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کمنزلتہما الساعۃ، جاؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے اندر جا کے دیکھ لو، آج جس طرح وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کے اندر آرام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ظاہری حیات طیبہ کے اندر بھی ان کو یہی مقام عطا فرمایا ہوا تھا۔ ظاہری حیات طیبہ میں بھی اللہ نے ان کو یہی مقام عطا فرمایا تھا جو آج حضور کے پہلوؤں کے اقدس کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر، ظاہری دنیا کے اندر بھی آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ ہمیشہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قرب کے اندر رہتے تھے۔ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے والد گرامی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اپنے والد محترم شہزادہ امام حسین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جس کے دل کے اندر کھوٹ تھی، قدورت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا اخبرنی عن ابی بکر، کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں خبر دیجئے، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیں۔ اب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے خشک لہجے سے سمجھ لیا کہ اس کے دل کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر کا بغض موجود ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے دل کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر کا بغض ہے۔ جناب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے ان الصدیق تسألو،
کیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ اب وہ جو بندہ تھا کہنے لگا کہ کیا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ اب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے، قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار فمن لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ۔ ارے میں ہی نہیں ان کو صدیق کہتا بلکہ مجھ سے بہتر شخصیات بھی ان کو صدیق کہا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میرے نانا جان ان کو صدیق کہا کرتے تھے، انصار اور مہاجرین ان کو صدیق کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان کو صدیق نہیں کہتا ہے، جو ان کو صدیق نہیں سمجھتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے اس کی کوئی بات سچی ہی نہ ہو۔ پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا اذهب فاحب ابا بکر و عمر وتولہما فما کان من امری ففی انکی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، آج جو لوگ جناب سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر بھونکتے ہیں، ان کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کون بیان کر رہا ہے۔ شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام زین العابدین آپ بیان فرما رہے ہیں، جن کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم کی نسل آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس خشک لہجے والے بندے کو کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ جا اور جا کے جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر اور ان کا غلام بن جا۔ اگر اس وجہ سے کل قیامت والے دن تجھے کوئی پکڑ ہوئی تو اس کی ذمہ داری میں اپنے سر کے اوپر لے لوں گا، اس کی ذمہ داری میں اپنے سر کے اوپر لے لوں گا۔ جتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی آپ نے سبحان اللہ نہیں بولی ہے۔ جناب سیدنا امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ وعدہ ہے جو بندہ بھی جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور جناب فاروق اعظم سے پیار کرے گا، اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ کل قیامت والے دن ان کی پکڑ بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح سالم بن ابو حفصہ ایک بندہ گزرا ہے، تو اس کے دل کے اندر نہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نہ تھوڑا سا بغض تھا، قدورت تھی۔ تو وہ خود کہتا ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق اور سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے جناب فاروق اعظم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں پوچھا، تو دونوں بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سالم، اے سالم ان سے محبت کر اور جو ان کا نہیں ہے اس سے تعلق نہ رکھ، کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں راہ ہدایت کے امام ہیں۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے راہ ہدایت کا امام بنایا ہے۔ اور سالم نے کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے فرمانے لگے کہ اے سالم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نانا جان ہیں، اور ایسے کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ کوئی اپنے نانا کو گالیاں دے؟ یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب جناب سیدنا صدیق اکبر سے جا ملتا ہے، اور والد محترم کی طرف سے سیدنا علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ یار تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، ان کی آپس میں محبت تھی، پیار تھا، اور اتنا پیار تھا کہ یہ ایک دوسرے کے نام کے اوپر اپنے اولاد کے نام بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات آپ نے اپنے اولاد کے اندر ابو بکر بھی نام رکھا، عمر بھی رکھا، عثمان بھی رکھا۔ آج کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے دشمن کے اوپر اپنے اولاد کا نام رکھ لے؟ کوئی بندہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا بھائی۔ بندے کو تو اس کے نام کے ساتھ بھی معاذ اللہ جو ہے وہ نفرت ہونے لگ جاتی ہے، لیکن ان کا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی اولاد کے بھی ان کے ناموں کے اوپر اپنے نام رکھے ہیں۔ اور سالم کہتا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو میں آپ کے پاس تھا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کی،
اس نے تو نہیں کہا خوبصورت، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ تو بغض صدیق لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ آپ نے میری طرف، وہ کہتا ہے میری طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی خوبصورت دعا کی۔ دعا کیا کی کہ اے اللہ، میں جناب سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ اگر میرے دل میں ان کی محبت کے علاوہ کوئی اور چیز یعنی بغض آ جائے تو کل قیامت والے دن تو مجھے میرے نانا کی شفاعت بھی نہ نصیب کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر رہے ہیں اور وقت نزاع کے وقت بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اگر ان کی محبت کے علاوہ میرے دل کے اندر کوئی اور چیز ہو تو کل قیامت والے دن مجھے میرے نانا کی شفاعت ہی نہ نصیب نہ ہو۔ حضرات محترم دیکھیں ان کا آپس میں پیار کتنا ہے، ان کی آپس میں محبت کتنی ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہو چکی ہیں، کیونکہ دور حاضر کے اندر جہاں اور بہت سارے فتنے ہیں، وہیں یہ فتنہ بھی جناب دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ان دونوں کے درمیان آپس میں نفرت تھی، یہ دونوں آپس میں دشمن تھے معاذ اللہ لا یاذ باللہ۔ لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھیں یار، یہ لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں، خود جناب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مستند علماء کو سنیں اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کو ان کے آپس میں محبت کتنی تھی، ان کا آپس میں پیار کتنا تھا۔ تو یہ سب چیزیں سن کے بندہ یہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ آپس میں کوئی دشمن نہیں تھے، صحابہ اور اہل بیت ان کے آپس میں نفرت نہیں تھی، بلکہ یہ دونوں آپس میں پیار اور محبت فرمانے والے تھے، یہ آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے، چاہے وہ حضور کا صحابی ہو، چاہے وہ حضور کے اہل بیت یا رشتہ دار ہوں، حضور علیہ السلام کے کسی بھی رشتہ دار کو یا صحابہ کو یا نسبت والی چیز کو بلائیں تو ادب سے بلائیں، لحاظ سے بتائیں، ایسے بلائیں کہ اس کے اندر کوئی بے ادبی والا لفظ نہ ہو بلکہ محبت کی خوشبو آئے۔ اور اس بات کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ یا رشتہ داروں کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی جب بھی حضور کی نسبتوں کا ذکر کریں، حضور کے صحابہ کا ذکر کریں، حضور کے اہل بیت کا ذکر کریں تو ان کی مخالفت کے ساتھ نہ کریں، کوئی ایسے الفاظ سے نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی قدورت آپ کے دل کے اندر سے نکلنے لگے، بلکہ ایسے الفاظ کے ساتھ کریں کہ سننے والا سمجھ جائے کہ اس کے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کی بھی محبت موجود ہے، حضور کے اہل بیت کی بھی محبت موجود ہے اور حضور کے صحابہ کی محبت بھی موجود ہے۔ اس طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ پیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کے اہل بیت اور اصحاب سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔